حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ عنایت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو میں ان کا درود اسمع خود سنتا ہوں، اور صرف یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ آگے فرمایا واعرفہم، اور درود پاک پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں۔ صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مسائل کا حل سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پرابلم، مصیبت، یہ کبھی گناہوں کی سزا ہوتی ہے، کبھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور کبھی انسان کے درجات میں بلندی کا سبب بنتی ہے۔ ایک ہی مصیبت ہے لیکن وہ اپنا امپیکٹ مختلف ڈال رہی ہے۔ تو ہمیں یہ کیسے اندازہ ہو کہ میرے اوپر جو پرابلم ہے یا جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے یا جو مسئلہ مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے یا کیا ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کی روشنی میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان پر مصیبت آئے اور اس کے واہ ویلے کے اندر اضافہ ہو جائے تو ایسے آدمی کے لیے اس کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر یہ مصیبت آ رہی ہے۔ مصیبت تو آئی لیکن یہ واہ ویلا کر رہا ہے، مزید شکوہ اور شکایتیں کر رہا ہے اور شور شرابہ کر رہا ہے، تو ایسے بندے پر مصیبت اس کے گناہوں کی شامت اعمال ہے۔ اور جس پر مصیبت آئی اور وہ بندہ رجوع الی اللہ لے کر آیا، اس نے توبہ کی، اس نے استغفار کیا، تو ایسے بندے کے لیے مصیبت یہ گناہوں سے معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جس پر مصیبت آئی اور اس کے شکر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ ہو گیا تو ایسے بندے کے لیے مصیبت یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی مصیبت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ میری زندگی میں مصیبتیں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے یا جنریٹ ہو جائے تو پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے اور ہمت کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ، ایک سٹرگل کے ساتھ اسے فیس کرنا چاہیے اور اس پریشانی سے باہر آنے کے لیے کوشش اور ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اس میں ہمارا مدنی چینل کے ناظرین جو فرسٹ آف آل جو ہمارا ذریعہ ہو سکتا ہے مصیبت سے نکلنے کا، وہ خالق کائنات عز و جل اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، وہی ہے جو اپنے بندوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کی التجائیں، دعائیں، صدائیں سننے والا ہے، وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، اور وہ ہے کہ جس کی قبضے کے اندر ساری کائنات کے خزانے ازلی، ابدی، سرمدی، ذاتی طور پر ہیں۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہے بے حساب عطا فرمائے، یہ اس کی عظیم شان ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور عظیم شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع لاتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں آنے والے
طرح طرح کے مسائل، ان کا اللہ ہمیں مقابلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ جو ہے وہ ڈاکٹر زیرک بھی شامل رہیں گے اور ڈاکٹر سلمان، یہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ وائٹ امامے میں، وائٹ سوٹ میں، کیا ڈاکٹر صاحب گریسفل لگ رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے ساتھ الحمدللہ نشست پر ہمارے بہت ہی پیارے حکیم خلیل اتاری زیدہ شرف وہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ خلیل بھائی سے بھی ہم آپ کی جو ہیلتھ کی پرابلمز ہوں گے ان پر مدنی پھول لیں گے۔ وائٹ امامے کی بہار ہے ماشاءاللہ، کوئی بعید نہیں کہ نگران شورا تشریف لائیں تو بھی وائٹ امامے میں ہو۔ ہمارے ماشاءاللہ نعمان بھائی ہمارے کیمرہ مین ہیں، انہوں نے بھی وائٹ امام شفٹ انچارج بھی ہیں کیمرہ مینز کے، وائٹ امامے میں ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چلیں گے ناظرین، ایک بات کہی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان اپنے اوپر طاری کر لے، وہ بیماری جو انسان اپنے اوپر طاری کر لے، وہ بیماری واقعی اس کو ہو جاتی ہے۔ اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ مجھے نہیں ہے تو وہ چیز ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ہیں، ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی اور معلومات دیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ بعض اوقات بندہ ایک بیمار ہوتا ہے تو اسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کوئی بیماری ہے ہی نہیں، تو کیا یہ سمجھنے سے بیماری دور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو سٹیٹ آپ نے جو بیان فرمایا نا کہ جس سے مجھے یہ بیماری نہیں ہے، تو اس سائیکیٹری کے اندر ڈینائل سٹیٹ کہلایا جاتا ہے۔ صحیح، کہ کوئی چیز اگر بیماری ایگزسٹ کرتی ہے کسی مریض کے اندر، وہ اس کے ڈینائل میں چلے جاتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو یا کوئی دل کا مرض ہو جائے فوراً سے، یا اچانک سے ڈائگنوسڈ ہو یا اینجیوگرافی وغیرہ پہ، تو وہ اس کو ایکسیپٹنس نہیں لے رہا ہوتا کہ مجھے واقعی میں یہ بیماری ہے، اور ایکسیپٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ پہ جاتا ہے۔ تو پیشنٹ کا یہ رسپانس کہلاتا ہے کہ وہ ڈینائل میں جاتا ہے، کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ میں واقعی میں اس چیز میں بیمار ہوں۔ صحیح۔ تو وہ جب ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا تو بیماری تو اپنی جگہ وہ کیری آن کر رہی ہوتی ہے، بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے آن بہاف آف ڈاکٹر کی ایکسپیرینس کے اوپر یا کلینکل لیب یا ٹیسٹ وغیرہ کے اوپر، تو بیماری ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ اب اپ ٹو دا پیشنٹ ہے کہ وہ اس کو کس لیول پہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ اگر ڈینائی کر دیتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے ہی نہیں، لیکن بیماری تو ایگزسٹ کرتی ہے۔ یعنی یہ نہیں چلے گا کہ بندہ بولے یار مجھے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اب جیسے ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں بہت سارے جو ہمارے پاس آتے ہیں، وقتی طور پہ تو شوگر اگر کم ہو گئی تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی شوگر ختم ہی ہو گئی ہے۔ شوگر جو ہے، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ سٹیٹک نہیں ہوتے، ڈائنامک ہے۔ جیسا بھی کسی نے کھانا کھایا ہوا ہو تو اس کا بلڈ شوگر ڈیفرنٹ ہوئے گا، اور فاسٹنگ کے اسٹیٹ میں ہو تو اس کا شوگر لیول ڈیفرنٹ ہوئے گا۔ تو اگر کسی ریڈنگ میں کم آ گئی ہے یا بلڈ پریشر کم آ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی شوگر تھی اور ختم ہو گئی۔ اگر ونس ڈائگنوز ہو گئی کسی مستند ڈاکٹر سے، لیبز وغیرہ کے اندر شوگر آ گئی ہے، تو مینز آپ ڈائبٹک ہیں، اور ڈائبٹک کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کی پرہیز، اس کی احتیاطیں اور اس کی میڈیسنس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں میرے کو تھی شوگر، اب میں دوا نہیں لیتا ہوں، اس کی پوسٹ آگے جا کے کمپلیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح کیا اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں آگے؟ ڈائبٹک کی تو بہت ساری کمپلیکیشن ہے، جیسے ڈائبٹک کی جیسے ریٹینوپیتھی ہے، جیسے آنکھوں کا خراب ہونا، نیوروپیتھی ہے، گردے کا خراب ہونا، پھر اس کے بعد نیوروپیتھی وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اعصاب، جیسے ڈائبٹک کے جو مریض ہوتے ہیں پرانے، جو اولڈ ہو جاتے ہیں، جیسے 10 سال کا ڈیوریشن ان کو ڈائبٹک کا ہو گیا، تو ان کو اپنے پاؤں وغیرہ کا بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ نیوروپیتھی ان میں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ نیوروپیتھی میں ہوتا ہی ہے، جیسے ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں تو یہ ہمارے احساسات ہیں، محسوس ہیں۔ ٹھنڈا اگر ہمیں محسوس ہو جاتا ہے، جو ڈائبٹک کا پیشنٹ ہے، کرونک ڈائبٹک ہے، تو ان کو پاؤں وغیرہ کے اندر تو ٹھنڈا گرم زیادہ محسوس نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی کٹ لگ گیا یا انجری ہو گئی تو اس کا انہیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، بلیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈ، ڈائبٹک کے مریض کے اندر ہیلنگ کا پروسیس جو ہوتا ہے، عمل جو ہوتا ہے، وہ تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے۔ تو ڈائبٹک کے مریضوں کو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ اپنا یہ جو ہاتھ پیر وغیرہ کا ذرا احتیاط کریں، بالخصوص پاؤں وغیرہ کا، اس میں جو زخم لگے اس کو اچھی طرح کیئر آف کریں۔ سیم اسی طرح بلڈ پریشر کے اندر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی اسٹیٹک نہیں ہے، ہمیشہ بلڈ پریشر ویری کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے آپ کا ہائی ہو، سلسلے کے بعد ہو سکتا ہے آپ لو ہو، تو ابھی اس ہائی ریڈنگ کے اوپر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ ڈینائل کا آپ نے بتا دیا جیسے، تو اب ایک بندے کو بیماری نہیں ہے جی، اور وہ یہ سوچنا شروع کر دے مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے۔ جی، یہ اس میں دو چیز آتی ہیں، سائیکیٹری کے اندر آتے ہیں، ڈاکٹر زیرک اس پہ انشاءاللہ اچھی روشنی ڈال دیں گے۔ ایک او سی ڈی کا مرض بھی کہلاتا ہے، ایک ہائپوکونڈریسس، یہ ہوتی ہیں سائیکیٹری میں، کہ اب یہ
کوئی چیز جیسے عموماً اس طرح کا ملتا ہے جیسے پیٹ میں درد نہیں ہے لیکن مریض محسوس کر رہا ہوتا ہے مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ایون کہ فیبریکیٹڈ فیور جیسے بخار نہیں ہے تو بخار کی علامتیں بھی مریض آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے. اور بہت سارے مریض ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں یا ایکسپیرینس ہو چکے ہوتے ہیں کچھ علامتوں سے, تو وہ ماضی کی علامتیں ریکال کر کے وہ ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا رول آؤٹ کرنا ڈاکٹر کے اوپر ہے اور ٹیسٹوں کے اوپر. چلیں جی ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, قبلہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں. خلیل بھائی سے بھی کچھ جو ہے وہ مدنی پھول لے لیتے ہیں. خلیل بھائی, آپ کیا فرماتے ہیں, حکمت میں کیا اس کا کوئی مدار ہے کہ بندہ سوچے مجھے بیماری نہیں ہے اور بیماری غائب ہو جائے؟ کوئی ایسا نسخہ کوئی ہے آپ کے پاس؟ خیر ایسا تو نہیں ہے اچھا کہ سوچے کہ نہیں ہے, مگر اتنا ضرور ہے کہ بیماری کو اگر اپنے اوپر حاوی کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ جو ہے دواؤں کا وہ بہت کم ہو جاتا ہے. پھر ایسا مریض دیر سے ٹھیک ہوتا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ اس کا مرض بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے. جو بھی اس کے دوا کے جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے جاری رکھیں, روحانی علاج بھی کریں, اللہ پاک سے اچھی امید رکھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مگر یہ کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے ایسے مریضوں سے کہ اپنے اوپر مرض کو حاوی نہ کریں. ہمت میں رہے کہ یہ بندہ کھاتا ہے پیتا ہے, موسم کی تبدیلی ہوتی ہے, کچھ علاقوں کی تبدیلی ہوتی ہے, تو پھر یہ گرمی سردی سب معاملات چلتے رہتے ہیں. تو اگر اس کو حاوی کر لیں گے کہ مجھے تو آج تک ہوا ہی نہیں ہے, جب بھی ایسا کہ مجھے آج تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے, تو ایسا ظاہر بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو کچھ نہ ہو, صحیح, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہو جاتا ہے. تو اس کا حل موجود ہوتا ہے, تو حل کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ اس کو اپنے اوپر حاوی کر کے بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا رہے. ماشاءاللہ. نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں, حساب سے مدنی پھول لیتے ہیں. جی حضور, آپ سوچ کر آتے ہیں ماشاءاللہ, کیا بات ہے آپ کی, اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آنکھیں ایک پیغام دے رہی ہیں, تو وہ پیغام بھی اپنی جگہ پر پیغام ہے ماشاءاللہ. ناظرین کو آپ کیا بتانے جا رہے ہیں ابتدائی طور پر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جیسا کہ ہمارے سلسلے کا عنوان ہی مسائل کا حل ہے, ہاں جی, 12واں یہ ہمارا پروگرام ہے, اور ہم اگر ہر پروگرام کا ابتدائی حل لے لیا جائے تو ہم نے ابتداً کچھ نہ کچھ مسائل کا حل بیان کیا ہی ہے, جو آپ کی کالنگ کے علاوہ ہوتا ہے. جی, ایک مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کی عادت پیدا کریں. واہ, اسمائلنگ فیس جو ہے یہ بہت سارے مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ اسمائلنگ فیس جس کو ہم کہتے ہیں مسکراتا چہرہ, نہ صرف یہ آپ کے مسئلے کے حل میں آپ کی مدد کرتا ہے بلکہ آپ کے آس پاس کے مسائل کو حل کرنے میں بھی آپ کی یہ مدد کرتا ہے اسمائلنگ فیس. تو مسکراہٹ یہ کئی جو گھروں میں مسکراہٹ کا بڑا مطلب فقدان ہوتا ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے نہیں ہیں. مسکرانا چاہیے. آپ کہیں کہ کوئی مسکرانے کی بات تو ہو, دل جوئی کے لیے مسکرائیں, کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا, انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور اسپیشلی جو گھر کے آپس کے جو افراد ہوتے ہیں, یہ جب بھی جیسے صبح کو نارملی فیس ٹو فیس ہوتا ہی ہے, گھر میں ناشتے پر بیٹھتے ہیں, چھٹی کے دن میں زیادہ تر اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب ایک دوسرے کو دیکھ کر آپ کا منہ ہی چڑھا ہوا ہوگا اور ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے ہوں گے آپ, تو عجیب و غریب سی فیلنگز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. لہذا گھر ہو یا دفتر ہو, ادارہ ہو, آپ مسکراتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جگہ موت میں گئے ہیں, کہیں میت میں گئے ہیں, کہیں بیماری پریشانی کی حالت میں کسی کے پاس آپ گئے, تو وہاں پر وہ مسکرانے کا محل نہیں ہوتا, لیکن کہیں تسلی دینی ہوتی ہے, کہیں افسوس کا اظہار کرنا ہوتا ہے, تو جیسی حالت. لیکن جنرلی تو اگر بات کریں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مبارک انداز ہے, تبسم, مسکرانا, اسمائلنگ فیس, اس کے ساتھ ایک اور پلس کریں.
حشاش اور بشاش ہونا. چہرہ آپ کا حشاش بشاش ہوگا تو یوں سمجھیے کہ ایک، میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک پھول ہے، جب کھلتا ہے نا تو کھلتا پھول خود اپنی ایک رونق رکھتا ہے. خوبصورت سا پھول ہوتا ہے جو ایک ڈالی کے اوپر ہل رہا ہوتا ہے. آپ کو بھی نوٹ کریں گے، آپ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کا کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے تھوڑا سا خوبصورت سا، تو اس کو دیکھ کر بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ خوشبو دے رہا ہوتا ہے نا تو ماحول کو معطر کر دیتا ہے. تو مسکراہٹ اور حشاشیت بشاش یعنی چہرہ، مطلب جیسے کہ آپ مسکرا تو رہے ہیں لیکن اب پتہ نہیں اس وقت میری کیا پوزیشن ہے. تو اس باتوں کا تو مسکراہٹ لانا اور حشاشیت بشاشیت لانا یہ بھی ایک سمجھے گا مجاہدہ ہوتا ہے نا، تو کرنا پڑتا ہے. لیکن کرنا چاہیے کیونکہ ہم جیتے اپنے لیے، ہم جییں اوروں کے لیے. اللہ اکبر. ہم چاہتے کہ میں خوش رہوں، ہم جییں اوروں کو خوش رکھنے کے لیے. ہم چاہتے کہ لوگ میری ضرورتیں پوری کریں، ہم جییں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. ہم جیتے ہیں لوگ میرے کام آ جائیں، حالانکہ ہم جییں اوروں کے کام آنے کے لیے. یہ ایک معاشرتی طور پر ڈسکشن میں کر رہا ہوں. تو اگر ہم یہ ذہن رکھیں گے اور ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے اس طرح کی فیلنگ پیدا کرے گا. گھر میں بہت مشکل ہوتا ہے، آئی نو ویری ویل، ایک دوسرے کے ساتھ مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہفتے جیسا دن میں ملنا ہوتا یا پورے دن میں کوئی چند گھنٹے کے لیے ملنا ہوتا ہے، تو اس وقت کے آپس کے تعلقات میں اور روزانہ ایک ہی منہ کو بار بار دیکھ کے بندہ کتنا دیکھے گا. لیکن یہ تو دیکھنا ہے نا، روزانہ تو صبح اٹھ کے تو آدمی کا منہ نہیں نہ بدلتا گھر کے اندر. تو ماں کا چہرہ بھی وہی ہے، باپ کا چہرہ بھی وہی ہے، باہر بھی روز نہیں بدلتا، تو چہرہ تو وہی ہے نا، روزانہ دیکھنا ہے. تو اب اگر روزانہ چہرے پر آپ اسمائل رکھیں گے، روزانہ چہرے پر حشاش بشاش رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے گھر کے اندر ایک خوبصورت ماحول پیدا ہوگا. اور روزانہ اٹھ کر یا کسی نہ کسی پہلو پر آپ بیماری، پریشانی، دکھ، درد، تکلیف، یہ آ گیا وہ آ گیا، یوں ہو گیا، یہ کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کی پریشانی میں تو کوئی کمی شاید نہ آئے، لیکن گھر والوں کی پریشانی میں شاید اضافہ آپ کر بیٹھے. تو یہ چند ایک ابتدائی باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا آپ کے اندر آپ سے عرض کروں. جیسے لاسٹ ٹائم میں نے شکر کے تعلق سے آپ کو چند چیزیں عرض کی تھی، میں دوبارہ درخواست کروں گا اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کریں. مدینہ کیونکہ لوگوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں، بڑی آسانیاں، بڑی سہولتیں عطا کی ہیں، لیکن ناشکری کی وجہ سے ہم لوگ تکلیف میں رہتے ہیں. جی، اپنے آس پاس کے ماحول کو غور سے دیکھیں اور تو آپ کو لگے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا مطلب کہ نعمتوں سے نوازا ہے. سبحان اللہ. تو رب کی نعمتوں کو یاد کریں، اپنے وجود پر یاد کریں. آپ کہیں گے میں تکلیف میں ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کے وجود، آپ کے جسم میں 4 تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں حصوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اگر 4 حصے آپ کے جسم کے افیکٹڈ ہیں تو اللہ نے ہزاروں حصوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے. گھر کے 10 افراد میں سے اگر 2 افیکٹڈ ہیں تو اللہ نے 8 کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو یہ سارا نظام ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پہلو پر بھی غور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ گھر میں مسکراہٹ بھی رہے گی، آپ حشاش بشاش بھی رہیں گے. بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے آگے مسکراتا چہرہ رکھا کریں. میں صحیح بتا رہا ہوں. جس طرح بچے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ ہمارے مسکرائیں، ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ بچے مسکرائیں. ماں باپ کے لیے مسکرانا سیکھیں. ماں باپ کے لیے تھوڑا سا کمفرٹیبل زون پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کی آپ سے امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. جیسے آپ کی خواہشیں بڑھتی ہیں نا، ماں باپ کی آپ سے امیدیں بھی بڑھتی ہیں. تو اپنی خواہشوں کا جتنا لحاظ رکھتے ہو تو ماں باپ کی امیدوں کا بھی لحاظ رکھا. اللہ اکبر. اللہ کیا اس وقت بات کی ہے آپ نے؟ آپ کتنا کے بکے کے سر. اچھا آپ صحیح ہے. نہیں، میں آپ کے اس جملے پر ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے آپ پر بھی غور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں بھی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے آپ کے. اور میں جس طرح آپ نے فرمایا نا، جس طرح ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہماری خواہشات کا گراف بڑھ رہا ہے اولاد کا، تو جس طرح والدین بڑے ہو رہے ہیں تو ان کی امیدوں کا گراف بڑھ رہا ہے. تو میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ اگر میری خواہش پوری نہیں ہوتی تو مجھے کتنا وہ ایریٹیشن ہوتی ہے اور میں اندر سے پریشان ہو جاتا ہوں. تو میرے ماں باپ نے مجھ سے جو امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اگر میں ان امیدوں کو پورا نہیں کرتا یا میں ان کے ساتھ ویسا ٹریٹ نہیں کرتا تو ان کے دل کو صدمہ کتنا پہنچے گا. میسج ہے کہ کمبائنڈ فیملی میں پردہ کیسے کیا جائے. اس کے لیے دیکھیں، اس کی ڈیٹیل ہے.
اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں باقاعدہ یہ سوالات موجود ہیں، اس کے جوابات موجود ہیں، اور اس میں آپ کو گنجائش بھی ملے گی. فیملی جو کمبائنڈ فیملی میں جو اس میں تحریر ہے اس میں گنجائش ملے گی، مگر جو احتیاطیں کرنی ہیں وہ احتیاطوں میں سے 2-3 چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 کہ اگر جیسے یہ نارملی ہوتا ہے بھابھی، دیور اور جیٹھ، یہ زیادہ تر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھابھی بے تکلف نہ ہو تو کافی بچت ہو جائے گی. اب دیور یا جیٹھ کو، اور یہ بھی اس وقت زیادہ تر پرابلم ہوتی ہے جب کوئی ایک ہاتھ کنوارا ہو، تو بھابھی کو وہ، جیسا اگر دیور کنوارا ہے تو نارملی یہ اپنے سارے کام بھابھی کو دینا شروع کر دے گا، اپنا ماں کو دے گا نہ بہن کو دے گا. جب بھابھی ہے وہ بھی اس کے کام کر رہی ہوتی ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ بھابھی ایک اجنبی عورت ہے آپ کے گھر میں. دیور کے لیے، جیٹھ کے لیے بھابھی یعنی بھائی کی جو بیوی ہوتی ہے، یہ ایک اجنبی عورت ہی اس کو آپ سمجھیں، ہے ہی اجنبی عورت. تو اس سے دور رہنا ہے، اس سے بے تکلف نہیں ہونا. آپ کو پانی پینا ہے خود پی لیں، آپ کو کھانا کھانا ہے خود نکال لیں، امی کو کہہ دیں، بہن کو کہہ دیں. بھابھی سے بے تکلف نہ ہو. آتے جاتے ہوئے اس گفتگو کا سلسلہ نہ رکھیں. جس طرح ایک اجنبی عورت کے ساتھ معاملہ ہوتا، آپ کو میری باتیں شاید اجنبی لگیں گی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، گھر کے اندر یہ نہ ہو. اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں پردہ ہے. بھابھی بھی اگر اس کو کوئی چیز چاہیے تو دیور کو بولتی رہتی ہے، مطلب وہ ایک اجنبی ہی ہے. اور موت ہے، حدیث پاک میں دیور اور جیٹھ کے لیے موت کا لفظ شمار کیا گیا ہے. یہ تو دیور کے لیے آتا ہے لیکن یہ جیٹھ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جیٹھ پر بھی بولا جاتا ہے. تو دیور شوہر کا چھوٹا بھائی دیور ہو گیا، شوہر کا بڑا بھائی جیٹھ ہو گیا. تو یہ دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے گا اس وقت دنیا بھر میں جو بے حیائی کے جو کیسز ہیں نا، ان میں میجورٹی کیسز گھر کے اندر کے واقعات ہیں. یہ یاد رکھیے گا. یہ میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں. یعنی جو بھی دنیا بھر میں بے حیائی کے کیسز آ رہے ہیں اور اڈلٹری کیسز آ رہے ہیں یا اس کے علاوہ اور اس طرح کے پرابلمس آ رہے ہیں، یہ زیادہ تر کیسز گھر کے اندر ہیں. فرسٹ نمبر فیملی ممبر، سیکنڈ ریلیٹیوز، تھرڈ فرینڈ سرکل اینڈ فورتھ اسٹرینجر. یہ 4 الگ الگ کیٹیگریز ہیں جو دنیا میں اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو افیکٹڈ ایریا ہے جہاں سے مطلب کہ متاثر ہوتا بندہ، میں اب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب سمجھ جائیے، وہ بالکل انسائڈ فیملی ممبر، بالکل گھر کے اندر کا جو فیملی ممبر ہوتا ہے اس سے پرابلم آتی ہے. سیکنڈ جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، چاچا، ماموں، یہ پھوپھی، خالہ، یہ جو گھر کے جو افراد ہوتے ہیں ان سے پرابلم آتی ہے. تھرڈ پرابلم فرینڈ سرکل سے آتی ہے، جو اب اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور اس طرح آنا جانا باہر، وہاں سے یہ مسائل رپورٹ کیے جاتے ہیں. فورتھ نمبر آتا ہے اسٹرینجر، بالکل اجنبی اور ایک عام باہر کے آدمی کا یہ آتا ہے. ہم باہر کے آدمی سے جتنا بچتے ہیں نا، اتنے ان تینوں سے نہیں بچتے. اور جو پہلا سب سے بڑا جہاں سے پرابلم آتا ہے اس سے تو بالکل ہی نہیں بچتے. بڑوں کو چاہیے کہ میری ان باتوں کو آپ اپنے اپنے گھروں کے ماحول انداز کے مطابق اس کو ایکسپریس کریں، اس کو ڈیفائن کریں، اس کو مطلب مزید کھولیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اور آس پاس کے ماحول کو دیکھیں. اور جو اجنبی ہیں وہ اجنبی ہی ہیں، جو غیر محرم ہیں وہ غیر محرمی ہیں، اور جو محرم ہے وہ محرمی ہیں. تو محرم غیر محرم ان سب کے فرق کو سمجھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ احتیاطیں بھی باقی رہیں گی اور آپ کے مسائل کو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ پروٹیکشن حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یہ دوسرا میسج کے ذریعے سوال ہے کہ نیند نہیں آتی، بس ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اس کے لیے دیکھیں اوراد و وظائف کا سہارا لینا چاہیے. نیند نہ آنا خود ایک بہت بڑا پرابلم ہے. نیند یعنی صحیح نیند آنا نعمت سے کم نہیں. نیند نہ آنا یہ بڑی زحمت ہے، اور ایسی نیند آنا کہ پھر آنکھ بھی نہ کھلنا یہ بھی بڑی زحمت ہے. تو بیلنس اور اعتدال کی راہ یہ ہے کہ جیسے کہ انسان ایک تھکتا ہے، یہ بھی ایک دیکھیں نا نظام ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت کی طرف ہمارا بدن خود اس بلاوا ہے. جیسے آپ نے 8 گھنٹے کی نیند کی، 8 گھنٹے کا جب سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تر و تازہ کر دیتا ہے.
لیکن آپ دیکھیے کہ بھائی وہ کیا چیز ہے. انسان اگر اپنے جسم پر غور کرے 8 9 10 گھنٹے کے بعد وہ کیوں لیزی اور بالکل ڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو سوائے بستر کے اور کوئی شے نظر نہیں آتی. اس وقت اگر اس کو نیند نہ آئے تو اس کے لیے کتنی زندگی اجاڑ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ نیند آ جانا، نیند نہ آنا. تو اس کے لیے میری تو ایڈوائز یہی ہے کہ ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرے، ان ایشوز کو دیکھے جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی. بعض اوقات یہ کیا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ اب ڈاکٹر زیرک بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں کہ بیمار اور پریشان آدمی ہے نا، یہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، غور کر رہا ہوتا اپنی چیزوں پہ. اس کے اوپر جو پریشانی آئی ہے نا، وہ پریشانی لائے کے دلدل ہو جاتی ہے، اور جتنا اس پہ غور کرتا ہے نا دھس رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہیے یہ کہ وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال کر کسی کام میں مصروف کر دے. جب بزی ہوگا نا تو ایزی ہوگا. بیزی نہیں ہوگا، ایزی ہوگا، ایزی ہوگا دین لیزی ہوگا، اور اس کے لیے پھر پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو بزی کریں عبادت میں، نیکی میں، پرہیزگاری میں، سیکھنے سکھانے میں. کوئی مقصد لے لیں کہ میں قرآن درست کروں گا، میں نماز درست کروں گا، میں عبادت درست کروں گا، اور اس کے اور دنیا اور آخرت کے بہتر کاموں کا اگر آپ اپنا وہ لے لیں گے. میری درخواست یہی ہے کہ آپ خود کو بزی کریں، تو اللہ نے چاہا تو آپ کو نیند آ جائے گی. اور جس وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ وہ پرابلم دور ہو جائے. ادروائز ڈاکٹر سلمان بھی موجود ہیں، ہمارے خلیل بھائی موجود ہیں، ڈاکٹر زیرک موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کا بھی اس کیس میں ان پٹ آ جانا چاہیے. جی پہلے ڈاکٹر زیرک. جی ڈاکٹر صاحب. جی سلیپ کے حوالے سے نگران شورا نے جو پوائنٹ مینشن کیا کہ اگر آپ جسم کو تھکائیں گے تو اس کو حاجت ہوگی سونے کی، تو ایکسرسائز وغیرہ، کام وغیرہ، اور اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ نیند نہیں آتی کہ آپ کا جسم تھکا ہوا نہیں ہوتا. پھر سلیپ ہائیجین جو ہے، یہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ڈاکٹرز، سلیپ ہائیجین. سلیپ ہائیجین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کی ایک روٹین ہو سونے کی، کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا کہ عشاء کی نماز کے 1 گھنٹہ بعد مجھے سونا ہے، تو آپ کی ایک روٹین فکس ہو. دوسرا یہ ہے کہ پھر جب سونے کا جو ماحول ہے، کمرہ جو ہے وہ پرسکون ہونا چاہیے، شور شرابہ جہاں تک اس سے بندہ بچ سکتا ہے بچنا چاہیے، اندھیرا ہونا چاہیے. اور پھر آج کل جو ہے وہ سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو موبائل فون ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس سے سوئچ آف ہی نہیں ہو سکتے. موبائل فون کے 2 پرابلمز ہوتی ہیں، ایک تو لائٹ ہماری آنکھوں میں جا رہی ہوتی ہے، اور سونے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندھیرا درکار ہوتا ہے. اور لائٹ جب ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی کچھ ہارمونز جو ہے وہ جسم ریلیز نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی. پھر دوسرا موبائل فون کا یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اب جو آپ میسیجز پڑھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، آپ کا ذہن جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا. تو سونے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا مینٹلی سوئچ آف کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں کریں، آپ کی بیڈ کمفرٹیبل ہو، اور جیسے پہلے نگران شورا نے عرض کیا کہ آپ کا جسم تھکا ہوا ہونا چاہیے، اور ٹائم ٹیبل اور روٹین. اس کے علاوہ پھر جب یہ چیزیں صحیح ہو جائیں، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اور کیا وجوہات ہیں. بعض دفعہ جسمانی بیماری ہوتی ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ ذہنی بیماری ہوتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی پرابلمز ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ ہارٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بریدنگ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. تو بہرحال سب سے جو بڑے کوزز ہیں وہ سلیپ ہائیجین کے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر سوئچ آف نہیں ہوتے، موبائل فون استعمال کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ کامن کوزز ہوتے ہیں سلیپ، نیند نہ آنے کے. خلیل بھائی کیا کہتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے 2 روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. جسے نیند نہ آتی ہو تو وہ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل نیند جو نہیں آتی ہے تو نیند آنے کی یہ جو پرابلم ہے انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ
اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود پڑھ سکے، تو پھر ایسے مریض کے سامنے، جیسے کسی کا آپریشن ہوا ہے یا کوئی اور سبب ہے، تو پھر ان کے لیے یہ حل ہے کہ آپ ان کے سامنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیں، مگر اتنی آواز نہ ہو کہ مریض تک جائے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل یہ آپ سلسلہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے درد کے اندر بھی کمی واقع ہوگی اور نیند بھی آئے گی۔ گھریلو علاج کے حوالے سے اس کے بہت سارے اسباب ہوا کرتے ہیں کہ رنج و غم ہے، غصہ ہے، اسی طرح سے زیادہ چائے پینا ہے، تمباکو نوشی ہوتی ہے، پان گٹکے لوگ کھاتے ہیں، وہ بھی اس کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایسی غذائیں کھانا کہ جو بہت زیادہ گیسز پرابلم پھر اس کی وجہ سے ہوتی ہے، معدے کی خرابی اس کا سبب ہے۔ اسی طرح سے یرقان کسی کو ہو، ہیپاٹائٹس وغیرہ ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، قبض وغیرہ ہوتا ہے، اس سے بھی جو ہے نیند کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ان اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے سبزیوں کے اندر جو ہے وہ آپ کدو شریف کا استعمال کریں، ٹنڈے، لوکی، تورئی وغیرہ کا استعمال کریں، گاجر کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس مرض کے اندر فائدہ حاصل ہوگا۔ جو علاج آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کے علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ بادام کا تیل آپ لے لیجئے، کسی بھی اچھی کمپنی کا بنا ہوا، پھر اس کو جو ہے روزانہ اس سر پر جو ہے مالش کی جائے رات کو سوتے وقت، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ کھانے کے لیے بھی عرض کرتا ہوں، بادام اور پستہ یہ آپ 50-50 گرام لے لیں، اس کے ساتھ سفید تل آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ بھی 50 گرام اس کے اندر شامل کر لیجئے، اور کدو شریف کے بیج بھی دکانوں سے مل جاتے ہیں۔ یہ چاروں چیزوں کو آپ نے باریک پیس کر اس کو 2 چمچ جو ٹی اسپون ہوتے ہیں 1 گلاس دودھ کے اندر ڈال کر اس کو روزانہ رات کو پیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل نیند کی خرابی کے جو معاملات ہیں یہ بھی ٹھیک ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل حافظہ بھی مضبوط ہوگا، ڈپریشن بھی اس سے دور ہوگا، رنج و غم، غصہ، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں چڑچڑاپن وغیرہ، انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ مگر یہ کہ جو بھی اس کا اصل سبب ہے اس پر بھی غور کیا جائے، جب تک وہ دور نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ صحیح معنوں میں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کال شامل کر لیتے ہیں، پیاتے ہیں جی۔ سوال یہ کہ آج کل گھروں میں اس طرح کا نظام ہو رہا ہے کہ جو نیا گھر بنتا ہے یا موجودہ گھر میں بھی گھر کے ہر فرد کے لیے الگ الگ کمرہ ہوتا ہے جس میں اس کے اپنے مصروفیات کے معاملات ہوتے ہیں، پڑھائی بھی وہیں ہوتی ہے، موبائل استعمال کرنا ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ سارے وہیں اس کمرے میں ہوتے ہیں۔ اس طرح گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تھوڑا انڈیویجولزم یعنی تنہائی پسندی اور الگ تھلگ رہنے کا انداز جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کے کیا مدنی پھول ہیں؟ اور مزید اگر کوئی گھر بنوائے اس طرح تو اس میں کیا کیا ایسی احتیاطیں کرے جس میں گھر والے آپس میں وابستہ رہیں، جڑے رہیں اور ایسی کیفیتیں پیدا نہ ہو جس سے مطلب تنہائی پسندی اور انڈیویجولزم کو فروغ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے یہ کوئی ایسی بری شے نہیں ہے، انڈیویجول اگر ایک سیپریٹ بندہ سوتا ہے، رہتا ہے، اس کے کپڑے، اس کا بستر وغیرہ سب ایک کمرے میں ہوتا ہے، اس کی چیزیں اس کمرے میں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس نے ایک آرام کے لیے اور اپنی پرائیویسی کے لیے ایک روم بنایا، لیکن اب پورا دن رات پرائیویسی نہیں ہوتی، دن رات کو ایک ہی کام نہیں ہوتا۔ جب اس طرح کے فلیٹ بناتے ہیں یا گھر بناتے ہیں نا تو ہر گھر میں ایک کامن ہوتا ہے، برآمدہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ وہاں بیٹھنے کا مزاج ہونا چاہیے، جبکہ کوئی اور شرعی قباحت نہ ہو تو وہاں پر بیٹھنے کا مزاج ہو تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ اچھا روم ٹو روم ہم ٹی وی رکھ لیتے ہیں، اس سے بعد ہوگا پھر کمرے کے اندر ہی بندہ چلا جاتا ہے، تو اپنے اندر اتنا سیپریٹ والا معاملہ نہیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ اب گھر میں رہتے ہیں، فیملی میں رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت، جو ایک اچھی بات چیت ہوتی ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ جب سونے کا وقت ہو، آرام کا وقت ہو، کمرے کے اندر بندہ چلا جائے تو یہ ہونا چاہیے۔ پھر اگر کمرے میں آپ ہیں بھی تو ہر وقت کمرہ لاک ہونا یہ درست نہیں ہے، بند ہونا یہ درست نہیں ہے، اسپیشلی جو بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان میں اس چیزوں کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر وہ نہ ہونے کے کام بھی ہو رہے ہوں۔ تو کوئی ایسا خاص حرج تو نہیں ہوتا اگر کمرے الگ سے بنائے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہر چیز معتدل ہونی چاہیے، بیلنس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اگر بچوں میں سے کوئی بہت زیادہ اکیلا رہنا پسند کر رہا ہے اور کمرے سے باہر نہیں نکل رہا تو ماں باپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں،
والدین کو چاہیے کہ اس کو ایزی نہ لیں یا چلو کمرے کے اندر ہے. کیوں کمرے کے اندر ہے؟ بچے کمرے میں کہاں ہوتے ہیں؟ بیٹی کمرے کے اندر اکیلی ہے یا بیٹا کمرے کے اندر اکیلا ہے اور اس کی عمریں بھی اتنی نہیں ہیں, تو آخر وہ کمرے کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس موبائل ہوں گے یا پھر کچھ اور حساب کتاب ہوگا, یا اللہ نہ کرے کوئی ذہنی طور پر کوئی معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے. تو والدین کو چاہیے کہ ایز اے ڈاکٹر بھی اپنے گھر میں اپنا رول پلے کرنے کی عادت پیدا کریں. ٹھیک ہے, مزید اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے کیا ہمیں بھی اس کے ساتھ برا کرنا چاہیے؟ اللہ تو فرماتا ہے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال, تو قرآن کے اس ارشاد پر عمل کرنا چاہیے. صحیح. ان کا کہنا ہے کہ 3 بچے ہیں اور بڑے ہی ضدی ہیں, کوئی حل بتا دیں اس کا. اب ضد ہر ایک کو ضد سمجھتے ہو کہ کیسے ہوگا؟ بھوک لگے گی تو کھانا تو مانگے گا نا, سونا ہوگا تو روئے گا تو صحیح نا, نیند آ رہی ہوگی تو ہر چیز ضد نہیں ہوتی. عمریں بھی نہیں لکھی گئی بچوں کی عمریں کتنی ہیں, نہیں عمریں نہیں بتائی گئی, تو عمر کے مطابق ہی اصل میں حل دیا جائے گا نا کہ عمر کتنی ہے. پھر سوالات اس میں کافی بنتے ہیں. البتہ جنرل طور پر تو میں یہ عرض کروں گا کہ بچے ضد کرتے ہی ہیں نارملی. کیا بچوں کی طرح ضد کر رہے ہو؟ یہ ایک ورڈ ہے جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے, تو بچوں کی طرح ضد کر رہے ہو, یعنی بچوں کے اندر ضد, کسی چیز تو اٹک جانا, رہ جانا. تو میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا ہے کہ بچے اگر کسی کام میں ضد کریں تو ان کو اس کا آلٹرنیٹ دینے کی عادت پیدا کریں. کہ اگر وہ چیز ایسی مانگ رہے ہیں اور وہ دینا اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر آپ اس کا کوئی اس کو آلٹرنیٹ دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ اپنی ضد سے باز آ جائے گا. بیٹھ کر سمجھائیں پیار سے. بچے جب ضد کریں نا تو بڑوں کو مقابلے پہ نہیں آ جانا چاہیے کہ تم چھوٹے ہو گئے اتنی ضد کرتے ہو کہ میں بڑا ہو کر کتنی بڑی ضد کر سکتا ہوں. تو مقابلے پہ نہ آئے. ضد کا مقابلہ ضد سے نہیں ہوگا, ضد کا مقابلہ حکمت سے ہوگا. واہ, مدینہ مدینہ. بڑا اہم مسئلہ جو ہے یہ میسیج کے ذریعے بتایا گیا. بول رہے ہو یار؟ ہاں جی واقعی بالکل. اور وہ یہ ہے کہ رشتے سے انکار پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں, رشتہ مانگتے ہیں کسی بھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیں, وہ لوگ نہیں دے رہے. تو اب اس پر مرنا جینا ختم کر دیں گے, ناراضگیاں بنا لیں گے, آنا جانا ختم کر دیں گے. اچھا صرف یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ فلاں کو رشتہ کیوں دیا, ان کے ہاں رشتہ کیوں کیا, اس پر بھی لوگ جو ہے ناراضگیاں بنا لیتے ہیں. کیا حل کیا جائے اس کا؟ حقوق کو سمجھنے کی حاجت ہے. اگر آپ نے کسی کے یہاں رشتہ بھیجا ہے تو اس کے پاس حق حاصل ہے کہ اس کو ہاں بولے نہ بولے. نہیں تو مشورہ تو کسی سے کر لے, کسی سے مطلب پوچھ پاچھ تو لے گی. یہ بھی اس کو حق حاصل ہے, واجب تو اس پر مشورہ لینا بھی نہ تھا. اور اگر کسی نے کہیں رشتہ کر دیا تو کہیں رشتہ کرنا بھی اس کا حق حاصل ہے. تو اس نے اپنے حق استعمال کیا نہ کہ آپ کا حق کھایا. ٹھیک. اگر کسی نے آپ کی حق تلفی کی ہے تو آپ کے لیے کمپلین کا کوئی نہ کوئی حصہ بنتا ضرور ہے. ٹھیک ہے. لیکن کسی شخص نے بھی کسی بھی معاملے میں کسی بھی فیصلے میں آپ کی کوئی حق تلفی کی نہیں ہے, صحیح, تو پھر آپ کی شکایت بنتی کوئی نہیں ہے. پھر وہاں صرف اور صرف علم کی کمی, جہالت اور جھوٹی ضد, اپنی انا اور ایک بیکار کی ایک بحث کا معاملہ ہے. نہیں تو اگر یہ بتا دیتے تو ہم نے کون سا کوئی ان کے ساتھ ان کا رشتہ ختم کرا دینا تھا, یا ہم نے کون سا ان کے اوپر جادو کر دینا تھا. آپ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نے کون سا کرنا تھا, اگلا مطلب کہ نہیں بتاتا, نہ بتانا بھی اس کا حق حاصل ہے. آپ کا یہ بھی حق نہ تھا کہ آپ کو بتایا جاتا. جس کا رشتہ ہو رہا ہے, لڑکی کو پتا ہے, لڑکے کو پتا ہے, اس کے ماں باپ کو پتا ہے, جن کو پتا ہونا چاہیے تھا, جن کی مشاورتیں ہونی چاہیے تھی, ان کی مشاورتیں ہو گئی ہیں. جتنے بھی لوگ ولیمے میں آئے سب نے اگر داخل ہوتے تو یہ بولنا ہے مبارک ہو, پوچھ ہی لیتے ایک بار. جو بھی نکاح کے لیے آیا ہے مسجد کے اندر آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے, جی مبارک ہو, جی ادھر آپ کے بیٹے کی شادی, ایک بار مشورہ ہی کر لیتے یار. ابھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا یار کہ مشورہ کرے. ہر رشتہ دار نے بولا میرے سے مشورہ نہیں کیا, اس نے بولا میرے سے مشورہ نہیں کیا. تو اس نے کوئی مطلب گھر ہی چلانا تھا, شادی کرنی تھی. اور جو بھی اس طرح بچوں کے رشتے کرتے ہیں ان کے اپنے رشتے ہوئے 25 سال پہلے, 30 سال پہلے, 40 سال پہلے. ان کو 40 سال کا اپنے گھر کا تجربہ ہے, آپ کو اپنے گھر کا تجربہ ہے. تو کسی کو اس بات کا پابند کیوں کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے مشورہ کرے اور آپ سے پوچھ کر کام کریں. لوگوں کو ان کی زندگیاں جینے دیں اور آپ بھی اچھی طرح سے زندگی جئیں.
کھل کر رہیں, کھل کر جینے دیں, اور ماحول خوشگوار اور مطلب کہ وہ آسان رکھیں. اور یہ دو باتیں جو میں نے عرض کی ہیں اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیجئے گا کہ کوئی شخص آپ کی کوئی حق تلفی نہیں کرتا تو آپ کے لیے کوئی کمپلین کا جگہ ہے ہی نہیں, صرف ایک دماغ کے اندر بیٹھ گیا ہے. ہاں اگر آپ کی کوئی حق تلفی کسی نے کی ہے, آپ کا حق کھایا ہے, حق العبد آپ کے تلف کیے ہیں یا ضائع کیے ہیں, تو وہاں بات کرنے کے مواقع بنتے ہیں. مگر جہاں بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے تو صرف لڑنا جھگڑنا بحث کرنا ہی ہے اور خاندان کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کرنا ہے. بعض لوگ اپنی ضد, اپنی انا کی وجہ سے اور اپنے غلط مزاج کی وجہ سے پورے خاندان کو تتر بتر کر کے رکھتے ہیں, ان کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیتے ہیں. ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ مریں گے تو پیچھے اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے. پھر بات بڑوں میں جھگڑا ہے, یہ اپنے جھگڑے کو بچوں میں اتار دیتے ہیں. منع کیا نا, نہیں ملنا, ارے کیوں نہیں ملنا, خونی رشتہ ہے. یعنی بالکل باپ ماموں سے ملنے کا منع کر دیتا ہے. کیوں؟ بچوں کا جو ماموں ہوتا ہے جس کو ہم عام لینگویج میں سالہ بولتے ہیں, اور تو یہ آپس میں نہیں بنتی ہو رہی, کچھ بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ باپ بچوں کو منع کر دیتا ہے. خبردار مام, بھائی کیوں ماموں سے نہیں ملے گا بھائی, ماموں اس کا خونی رشتہ ہے, ذوی الارحام اس کو کہتے ہیں, اسے قطع تعلق نہیں کر سکتا. یعنی ماں باپ کی وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے نہیں مانی جائے گی نا. تو ماں باپ, میں تو ماں باپ کو کہتا ہوں کہ جس رب نے اور جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو آپ کا مطیع و فرما بردار بننے کا فرما دیا, اور آپ وہ ماں باپ ہیں کہ وہی اللہ اسی رسول کے خلاف حکم دے رہے اولاد کو. یعنی جس والدین کا فرما بردار اللہ اور اس کا رسول منا رہا ہے وہ ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بچے کو اکسا رہے ہیں. اللہ یہ کرو, یہ بہت شرمناک بات ہے. جب بھی اولاد کو کوئی نصیحت یا کوئی بات کریں, ان کو سمجھائیں, یہ ضرور دیکھا کریں کہ میری یہ بات, میری یہ گائیڈ لائن اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے. شاید میں نے بہت کچھ آپ کو سمجھا دیا ہے. جی چلیں جی, یہ میسیج ہے کہ ہمارے پاس کہ آپ مدنی چینل پر لائیو براہ راست آتے رہا کریں, آپ نہ آئیں تو ہمیں کھانا بھی اچھا نہیں لگتا. ایسا نہیں کرو, محبت والا انداز ہے. میں پچھلے دنوں آل پاکستان میمن فیڈریشن ہے, جی جی, وہاں میری حاضری ہوئی تھی. ماشاءاللہ انہوں نے اچھا ایک ریسیپشن دیا اور انہوں نے اپنے معاملات بتائے. پھر میں نے کچھ وہاں پر بیان بھی کیا, اور بڑا ایشو طلاق کا ہے, گھر بار کا, کیونکہ یہ فیڈریشنز ہوتی ہیں کمیونٹی وائز, یہ فیملیز ایشوز کو کافی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہاں میں نے جو کچھ کہتے رہتا ہوں مدنی چینل پہ بعضوں کا, تو وہ میں نے کئی چیزیں عرض کی. تو مجھے وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یار آپ روزانہ صرف آدھا گھنٹہ, یعنی آپ چینل پر آدھا گھنٹہ آ کر صرف یہی ٹاپک لے کر بیٹھ جایا کرو, یہ تاکہ طلاقیں نہ ہو اور گھر نہ ٹوٹے اور یہ آپس میں رہے. تو میں نے عرض کی کہ یہ تو میں چینل پہ کرتا رہا. تو بولا نہیں یار, آپ کو اس کا نام رکھو اور مطلب کہ یہ دعوت دو تاکہ لوگ اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں. ظاہر ہے کہ مجھے بھی اس کا اندازہ ہے کہ اب بیوی نہیں شوہر سے بات کر پا رہی, شوہر بیوی کو نہیں ذہن دے پا رہا. اچھا, اولاد پریشان ہے کہ ماں باپ کو کیسے سمجھائیں, ماں باپ پریشان ہے کہ اولاد کا ذہن کیسے بنائیں, پڑوسی پریشان ہے, میں اپنے پڑوسی کو سمجھانے بیٹھتا ہوں تو لڑنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. رشتہ دار پریشان ہے کہ یار ہم چاہتے بنا کر رکھیں مگر سامنے والا لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا ہے. جی, سیٹ نوکر سے پریشان ہے, نوکر سیٹ کے پریشان ہے, بات ایک دوسرے سے کر نہیں پا رہے ہوتے. ڈاکٹر مریض کے لیے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے, مریض ڈاکٹر کے لیے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. آپس کی ڈسکشن ہو نہیں پا رہی ہوتی. ہم گویا کہ ایک طرح سے یہاں بیٹھ کر آپ کے لیے ایک واسطے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں ڈاکٹر کی نمائندگی کر لیں تو کہیں مریض کی نمائندگی کر لیں, کہیں گھر کے کسی فرد کی ہم نمائندگی کر لیں, کہیں بچوں کی نمائندگی. یعنی گیپس جو آپس کے ہمارے جو فاصلے بنے ہوئے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی میٹھی پیاری سی خوبصورت سی بات کر کر ہم آپ کے فاصلے کم کر کر آپ کو قریب کریں, آپ کو ملائیں, تاکہ محبتوں کے ساتھ, پیار کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ ہم جی سکیں. مدینہ مدینہ, مرحبا. کال یہ ہمارا سوال ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, ڈپریشن میں نیند کی کمی اور سکون نہیں اور گھر میں چڑچڑاپن, ڈاکٹر نے بولا ہے ڈپریشن ہے, یعنی اس کے لیے وضاحت کریں مہربانی کر کے.
डिप्रेशन है। अब आपका ने डॉक्टर जीरक का मसला चल पड़ा। डॉक्टर जीरक को ले लेते हैं। डॉक्टर जीरक, जी लब्बैक। कैन यू हेयर मी? जी जी। सो प्लीज रिस्पॉन्ड करें हम हमारे इस्लामी भाई को। जी, सवाल ये था कि डिप्रेशन क्या है, यही है ना? इस हवाले से असल में दो चीजें अर्ज करूंगा। एक तो अमूमन मरीजों के जो है वो कहते हैं कि जी मुझे डिप्रेशन है, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो डिप्रेशन नहीं, बस थोड़ी सी परेशानी होती है। हर थोड़ी सी परेशानी को डिप्रेशन का नाम नहीं दिया जाता। और अगर यानी आर्जी तौर पर कुछ मसाइल चल रहे हैं या छोटे मोटे मसाइल चलते ही रहते हैं और उसकी वजह से बंदा थोड़ा बहुत परेशान होता है, तो इसको डिप्रेशन नहीं बोलते। और इसके लिए हमें मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सिलसिला लेकर यहाँ हाजिर होते हैं। और दूसरा, डिप्रेशन असल में हकीकत में डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन ये होता है कि उससे बंदा जो भी उसकी वजूहात हैं, एक मुआशी वजूहात हो सकती हैं, फैमिली वजूहात हो सकती हैं, उसमें ये होता है कि बंदे का किसी भी चीज में दिल लगता ही नहीं है, भूख नहीं लगती, कोई काम करने का दिल नहीं करता, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और इंसान जो है वो काफी परेशान भी रहता है, एंग्जाइटी भी होती है और इसका असर उसकी जिंदगी पर क्लियरली नजर आता है। ऐसे नजर आता है कि काम करता हो तो काम पर जो है वो असर पड़ेगा, सही तरह से जॉब नहीं कर पाएगा, इसी तरह घर के अफराद से सही तरह से बात नहीं कर पाएगा, उसका बाहर जाने का दिल नहीं करेगा, मस्जिद में नहीं जाएगा और इतना असर होगा। और ये अलामात जो है वो 2 से 4 हफ्ते या इससे भी ज्यादा जारी रहे तो इसको डिप्रेशन कहा जाता है। तो पहले तो बुनियादी तौर पर ये होना चाहिए कि अगर हमें लगे कि डिप्रेशन है, वाकई है ऐसी बात, तो फिर उसका यानी कि किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू किया जाए और उसका बर वक्त जो है वो हल तलाश किया जाए। और बाज दफा क्या होता है कि हमें काउंसलिंग की जरूरत होती है, किसी को समझाने की जरूरत होती है। यूं अपने बड़ों से भी जो है, हमारे जो खानदान में बड़े होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं अपने अगर उससे कहूं कि ये बेहतरीन काउंसलर बन सकते हैं हमारे मसाइल का, हमारी परेशानियों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो जो भी इसके पीछे अलमियात हैं, हम अपने बड़ों से रुजू नहीं करते। तो अक्सर जो परेशानियां डिप्रेशन के हवाले से होती हैं या वैसे टेंशन हो तो हम अपने बड़ों से रुजू करें। ये माशाल्लाह बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का इन्होंने हमें डॉक्टर जीरक ने हल बताने की कोशिश की है। कुरान करीम की वो मैं आयतें याद कर रहा था कि करीब है कि एक कोई चीज़ें या कोई बात तुम्हें बुरी लगे मगर उसमें तुम्हारे लिए खैर छुपी हुई होती है, और करीब है कि कोई बात तुम्हें अच्छी लग रही हो मगर उसमें तुम्हारे लिए शर छुपा हुआ होता है, यानी तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होती। ये कुरान करीम की ये जो आयत करीमा का जो हिस्सा है ना, ये इंसान को खुश रखने के लिए और मसाइल और डिप्रेशन से निकलने का बेहतरीन ज़रिया है। यानी इसको यूँ समझे कि ऑपरेशन से अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऑपरेशन में तुम्हारे लिए एक खैर का पहलू होता है कि वो बीमारी निकल जाती है, लेकिन बंदा ऑपरेशन को पसंद नहीं कर रहा होता मगर इसमें इसके लिए खैर छुपी हुई होती है। मीठा खाता है, उसको अच्छा लग रहा होता मगर उसको शुगर हो जाती है, उसको शुगर का मरीज़ है, तो उसके लिए मीठा मीठा नहीं, अभी तो जहर का काम कर देगा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही होती है तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होती। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, बेहतरीन एक समझेगा हमारे लिए मैसेज है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे हक़ में क्या बेहतर है। ये आप जिस हालत में भी हैं, यानी मैंने पिछले दिनों भी ये बात बयान की थी कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे प्यारे इस्लाम, ये हदीस कुदसी का खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अमीर किया हुआ है, यानी वो अमीर लोग हैं, मालदार हैं, दौलत है। हदीस कुदसी में कि अगर वो गरीब हो जाए ना तो इनका ये गरीबी इनके ईमान को ज़ाया कर सकती है, यानी इनके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ इनकी अमीरी में है। कुछ लोग गरीब हैं, इनके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ इनकी गरीबी में है।
کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کے ایمان کا تحفظ ان کی بیماری میں، کچھ لوگ صحت مند ہیں، ان کی ایمان کا تحفظ ان کی صحت مند میں رہنے میں. یہ حدیث قدسی ہے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بہتر فرماتا رہتا ہے. تو اس پر بس اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا ہے نا، یہ ڈپریشن کا بہترین حل ہے. اور اپنے رب پر اچھا گمان رکھے کہ میرا رب میرے لیے اچھا ہی فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ یوں سمجھے کہ مطلب 100 دواؤں آپ 1000 دوائیں کاؤنسلنگ کر لیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اپنے رب پر بندہ بھروسہ کرے اللہ اکبر کہ میرا رب میرے بارے میں اچھا ہی فرمائے گا. سبحان کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اور اپنے رب سے حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے، اچھا گمان رکھنا اپنے رب کے ساتھ یہ واجب ہے. تو اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان کریں کہ میرا رب میرے لیے کیسے، میری ماں میرے لیے برا نہیں چاہتی، میرا باپ میرے لیے برا نہیں چاہتا، تو میرا رب تو میرے ماں باپ کے دل میں جو میرے لیے رحم ہے یا میرے لیے کرم ہے، وہ رحم و کرم تو داخلی میرے رب نے کیا ہے. اللہ اکبر. جانور اپنی اولاد پر رحم کر رہا ہوتا ہے تو وہ رحم جو جانور اپنی اولاد پر کر رہا ہے نا، وہ رحم بھی اس جانور کے اندر بھی رب نے داخل کیا ہے. تو جس رب نے رحم کو اتارا، کرم کو اتارا، شفقت کو اتارا، محبت کو اتارا اور لوگوں کے دلوں میں داخل کیا، وہ خود رب کتنا کریم ہوگا، سبحان اللہ. کتنا رحیم ہوگا، ہم سے کتنی محبت فرماتا. وہ میرے لیے کیسے برا چاہے گا؟ وہ میرے لیے برا نہیں چاہتا. میرا رب میرے لیے ہمیشہ بہتر پسند فرماتا ہے. اگر ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگاتا ہے اور اس سے جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر پر تو اتنا بھروسہ کر رہے ہیں کہ اس نے جو مجھے تکلیف دی ہے، اس تکلیف کے اندر میرے لیے اس نے راحت و صحت داخل کی ہوئی ہے. جتنا ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں تو جب اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے پیچھے ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی ہے اور ہمارے لیے آسانی ہے. جب وہ اولاد میں پریشانی آتی ہے، جان و مال میں پریشانی آتی ہے، اس کے پیچھے پھر یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہے کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بعض لوگوں پر بڑی آزمائش آ رہی ہوتی ہے، مگر اس آزمائش کے پیچھے ان کے لیے بہت زبردست انعام چھپا ہوا ہوتا ہے. مجھے بیٹھے بیٹھے ایک بات ہے، واقع افک ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بہتان باندھا، تہمت باندھی. یہ ایک ٹھیک ٹھاک پیریڈ تھا، کئی دن اس پہ گزر گئے. اب آپ سوچئے کہ بیٹی پر تہمت لگی ہو، بہتان لگا ہو، والد کا حال کیا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بیٹی کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ پھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ کن کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جبکہ آپ سب جانتے تھے، لیکن بس ایک مشیت الہی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان پر ایک جو آزمائش کے وہ دن تھے تو یہ سارا تھا. لیکن اب غور کریں کہ چند دنوں تک یہ چلتا رہا اور بڑا پریشان کن معاملہ تھا. مگر اس کے پیچھے غور کریں کہ جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہوتا ہے، ختم کیسے ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس خود تشریف لائے ہوئے، بات چیت چل رہی ہے. صدیق اکبر وہاں موجود ہیں، ان کی گھر والے وہاں پر موجود ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات چیت چل رہی ہے اس میٹر پر. اور اسی حالت کے اندر اس گھر کے اندر دیکھیں جس گھر میں اتنی پریشانی کا دن گزرا ہو، وہاں رحمت للعالمین اب موجود ہیں اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت فرما رہے ہیں. اسی پر آپ پر کیفیت طاری ہوتی ہے اور اللہ کریم قرآن کریم کی آیتیں نازل فرماتا ہے. میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی میرا رب بیان فرماتا ہے. اور جب وحی کے آثار ختم ہوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے میری امی جان کو، اور اس وقت ان کی عزتوں میں، ان کی عظمتوں میں، اللہ اللہ، ان کے رتبے میں کس قدر اضافہ ہوا اس پر غور کرے کہ 14 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. یہ حدیث میں وضاحت نہیں آئی تھی، قرآن کریم کی آیتیں واضح ہوئی ہیں کہ قیامت تک مصلوں پہ کھڑے امام جب بھی سورہ نور کی آیت افک کا بیان کریں گے، میری امی جان کے رتبے کا خطبہ بیان کریں گے. اللہ حدیث نماز میں نہیں پڑھی جاتی، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اتنی بڑی آزمائش کے ساتھ جو انعام ملا وہ انعام یہ تھا کہ میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی
کا بیان خود میرا رب فرما رہا ہے، اللہ یہ کہہ کر کہ یہ کھلا بہتان لائے، افک بہتان کو کہتے ہیں کہ یہ بہتان ہے، بہتان کہہ کر ہی سارا واقعہ ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد مسلسل آیات چل رہی ہیں، پھر انہی آیتوں میں اولو الفضل کہہ کر کہ بڑے فضل والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کا ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان کے مقام اور ان کی رفتوں میں اور اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ پھر امت کے لیے اس میں کتنا سبق ہے، اس میں کتنی، ان آیتوں میں کتنے اسباق موجود ہیں، کتنا معاشرے کو خوبصورت بنانے کا پیغام موجود ہے۔ صرف ایک واقعہ ہوا، اس ایک واقعے کے پیچھے اس خاندان عالی شان کی عظمتوں کو کس قدر بلندیاں عطا کی گئی ہیں۔ یہ میں آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے اوپر بڑی آزمائش کا وقت آتا ہے، اس کی عزتوں پر، اس کے نام پر، اس کے مقام پر۔ اگر وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے اپنے جگہ وہ سچا ہے، اور اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر سچا ہے، ستھرا ہے، اپنے رب کی رضا کے مطابق کام کرنے والا ہے، تو اے اسلامی بھائی صبر کرو۔ کئی سوالات ایسے ہیں جن کے جواب ہمارے نہیں ہوتے، وقت اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وقت جواب دیتا ہے نا تو وقت کا جواب لاجواب ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھے۔ ہر سوال کا، ہر اعتراض کا خود جواب دینا نہیں بنتا، صرف وقت کا انتظار کریں۔ جب وقت جواب دیتا ہے نا تو وہ وقت کا جواب ایسا عالیشان ہوتا ہے کہ وہ اعتراض کرنے والوں کو مکمل لاجواب کر دیتا ہے اور آپ کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ جبکہ آپ سچے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ نے اپنا کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق کیا ہے، تو بالکل گھبرائیے نہیں۔ اللہ کریم کی رحمت پر نظر رکھیں۔ اگر آزمائش اور مصیبت و پریشانی آئی ہے، اس کے دن چھٹ جائیں گے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جب خدا نہ خواستہ کسی بیماری کی وجہ سے کسی کا چہرہ بدنما ہو جائے نا، وہ صبر کرے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس بدنمائی کو اس طرح دور کرے کہ چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے، سبحان اللہ، چمکتا دمکتا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اللہ ہی کی رحمت ہے۔ تو اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ ڈپریشن، پریشانی کے جتنے بھی یہ مسائل اور گھریلو پریشانی اور یہ سب مسائل آ رہے ہیں، میں نے گویا کہ ایک بیان ہی کیا ہے، اس بیان میں گویا کہ کوشش کی ہے کہ راحت، سکون، آسانی کا ایک آپ کے نزدیک ایک قرآنی نسخہ میں نے آپ کے آگے بیان کیا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ ایک کال ہے ہمارے پاس، وہ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف اتاری عرض کر رہا ہوں، کونگو، افریقہ سے۔ بھائی صاحب، میرے ساتھ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 1-1.5 سال پہلے میرے یہاں 2 بچوں کی ولادت ہوئی تھی، اور وہ بچے جو ہے جڑواں بچے تھے، اس میں سے ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا۔ تو مدنی جو منی تھی وہ 2 دن کے اندر، اور مدنی منا 4 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ الحمدللہ ان کے پیدا ہوتے ہی ان کو میں نے مرید بنوا لیا تھا۔ ان کے نام بھی رکھ دیے تھے، نمرہ اتاریہ اور عرفات رضا اتاری۔ تو الحمدللہ میں نے باپا کا مرید بھی بنا لیا تھا۔ میری یہاں پر عرض یہ ہے کہ میں اس بات کو جو ہے بھلا نہیں پا رہا ہوں۔ یعنی میرے گھر میں کچھ ان دنوں کے ان کے کپڑے ہیں کہ جو ان کی پیدائش سے پہلے ان کی تیاری کے لیے مطلب کہ کچھ مطلب کہ شاپنگ وغیرہ کی تھی، تو وہ کپڑے بھی ویسے کے ویسے ہی پڑے ہیں۔ جن کپڑوں میں ان کا انتقال ہوا تھا وہ کپڑے بھی ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور میں ان کو ہاتھ تک لگانے سے لرزتا ہوں۔ اس وقت بھی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں یا پھر غم زدہ ہوں۔ تو اب میں کیا کروں؟ وہ کپڑے بھی ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے فیملی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ بھئی ان کپڑوں کو جو ہے مطلب کہ راہ خدا میں مطلب کہ صدقہ کر دیں ان بچوں کی طرف سے، لیکن میں ہاتھ نہیں لگا پا رہا ہوں۔ میرے سامنے میں جب بھی ان کے قریب جاتا ہوں، میں بس مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے۔ یقیناً وہ وقت بڑا ہی کٹھن تھا میرے لیے، جب میری ان بچوں کی امی کی بھی جان بہت ہی زیادہ خطرے میں تھی، اور کافی زیادہ ان کے ساتھ میڈیکل پیچیدگیاں ہو گئی تھی، اور بہت ہی زیادہ وہ کٹھن وقت تھا۔ تو میں اس وقت تک اس مرحلے سے نکل ہی نہیں پایا ہوں۔ کیا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ میں اس کی بیونڈ جا سکوں، اس مسئلے سے باہر نکل سکوں، میرا وہ خوف یا غم جو ہے وہ مطلب ختم ہو جائے؟ برائے مدینہ جواب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، یقیناً یہ ایک بڑا صدمہ آپ کو لگا ہے، اور میں آپ سے تعزیت بھی کرتا ہوں۔ یہ ایک بڑی
افسوسناک خبر تھی جو آپ نے ہمیں پہنچائی ہے، اور یہ ایک آزمائش کا وقت آیا اور گزر گیا ہے۔ اللہ کرم کرے اور آپ کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور ان دونوں بچوں کو نام بھی میں دیتے ہی عرفات کا میدان، نمرہ مسجد نمرہ اور اب میدان عرفات، آپ نے نسبت بھی کیا پسند کی تھی کہ اور دونوں رخصت ہو گئے۔ دیکھیں یہ اولاد جو رخصت ہوئی، اب میرے رب نے چاہا تو یہ اس کے لیے انعام یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ کا اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ کیا عجب! تو ایک ان کو اپنے رب کا انعام سمجھیں کہ یہ میرے لیے کیونکہ یہ ماں باپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں یہ انعام۔ کون سے ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کو اتنی کم عمر میں یا بالغ میں تو مار دیتے ہیں؟ نہیں مار سکتے نا، ہوتا ہی نہیں ہے، موت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اس عمر میں کہ جس عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو یہ تو گویا کہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو گئے۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ آخرت کا ذخیرہ ہو گئے کہ رب نے چاہا، اللہ آپ کا ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، کہ کیا عجب کہ آپ دنیا سے جائیں اور قیامت کے دن یہ بچے ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جائیں، ماں باپ کو جنت میں لے جائیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ اس کو اس پہلو کے ساتھ غور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اسی رحمت پہ نظر رکھیں کہ وہ ایک بار پھر آپ کے گھروں کو بچوں کی آواز اور بچوں کی خوشیوں سے خیر و عافیت کے ساتھ بھر دے۔ دوسرا، دیکھیں جو چیزیں غم پیدا کرتی ہیں نا، اس کو دور کریں۔ تجدید حزن والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، جو آپ کے حزن میں غم میں تجدید کرتے ہوں، اضافہ کرتے ہوں، اس کو نیا تازہ کر دیتے ہوں۔ تو بچوں کے یہ کپڑے وغیرہ یا جو بھی ایسی چیزیں جو آپ کو ان کی یادیں دلاتی ہیں، انہیں راہ خدا میں واقعی صدقہ کر دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے سے جب ہٹ جائیں گی تو اس سے آپ کو اس میں ہمت و صبر آئے گی۔ جب اللہ کے لیے آپ یہ کام کریں گے اور اللہ کے رضا پر نظر رکھیں گے، یا اللہ تو اس میں راضی، جو جس میں تو راضی اس میں میں راضی، اگر تیری اسی میں رضا کہ میرے بچے یوں انتقال کر گئے تو یہ چیزیں بھی میں تیری رضا کے مطابق بچوں کی صدقہ کر دیتا ہوں، تو اللہ ہی ہے جو سکون عطا کرتا ہے، سکینہ عطا کرتا ہے، راحت عطا کرتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی اس کیفیت میں رہنا آپ کے گھر کو بھی ڈسٹرب کرتا ہوگا، آپ کی کیفیتوں میں آپ کے گھر والے بھی اداس ہو جاتے ہوں گے، تو ہم کیوں ایسا کریں؟ جس چیز کا شریعت نے آپ کو مکلف ہی نہیں کیا، پابند ہی نہیں کیا، آپ اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر کے رکھیں گے تو آپ کا بھی سکون اس میں ضائع ہوگا اور گھر والوں کا سکون بھی اس میں ضائع ہوتا ہو۔ تو میری اس میں درخواست یہی ہے کہ اللہ کی رضا پر نظر رکھیں، اور وہ ہے نا کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، تو کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ سبحان اللہ، مدینہ مدینہ۔ گھڑی بھی کہہ رہی ہے سلسلے کے ایک اسلام کا پیغام دے رہی ہے۔ بہرحال میں بھی لینا چاہتا ہوں، ایک میسج ہے، بڑا مکفہ مسجع سا ہے، تنگ دستی نے گھیرا ہے، مفلسی کا ڈیرا ہے، کوئی حل بتا دیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ آگے پیچھے بھی تھا، تو وہ بہرحال وہ میں نے ہٹا دیا۔ جی، اشراق چاش کی نماز پڑھیں، اور فجر کے طلوع ہونے سے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان نماز فجر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں، اور اشراق چاش کی نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ خوشیوں کے سہرے ہوں گے اور انشاءاللہ راحتوں کے ڈیرے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے اندر اگر یہ بھی شامل کر لیں۔ کیا جواب دیا جی آپ نے بھی، ایسے ہی اسی حساب سے مدینہ مدینہ۔ ہاں جی، جاتے جاتے کچھ تو کرنا چاہیے میں نے۔ ماشاء اللہ۔ جی خلیل بھائی کچھ آپ فرمائیں۔ اگر چاش کی نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ یا باسطو بھی پڑھ لیا جائے، اول آخر 3 بار درود پاک، تو انشاءاللہ عز و جل جس طرح نگران شورا نے فرمایا کہ راحتوں کے ڈیرے ہوں گے اور خوشیوں کے سہرے ہوں گے، خوشیوں کے صحرا ہوں گے۔ مدینہ مدینہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہنے کہ گھر کے ہر فرد کے سر میں ہی درد رہتا ہے، گھر کے ہر فرد کے سر میں درد رہتا ہے۔ اگر ہر فرد ہی ایک دوسرے کے درد کا سبب ہوگا تو پھر درد رہے گا۔ آپ میں سے ہر ایک گھر کے ہر فرد کے لیے راحت کا سبب بن جائے گا تو سر کا درد چلا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب درد کو دور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کیسا نہیں ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک کے سر میں درد ہو۔ ہوتا ہوگا سب، یہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ چڑھاتا ہوگا تو سر میں درد ہو جاتا ہوگا۔ اللہ، یہ وجہ ممکن ہے، یہ وجہ ممکن ہے نا۔ صحیح۔ چلیں جی، جواب کچھ دے رہے ہیں آپ؟
یہ سب کے سر میں ایک ساتھ ایک وقت میں درد ہونا ممکن چلیں نہیں 2-3 کے سر کا درد کا علاج بتا دیں. اب یہ ویری کرتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کیا بلڈ پریشر کا مرض تو نہیں ہے, کیا ہے, کچھ معاملات ہیں. صحیح. اب جیسے سائنس کا بھی ہوتا ہے, نزلے کی شکایت ہوتی ہے اس میں بھی درد ہوتا ہے, چشمے کے نظر کمزور ہو اس میں بھی سر میں درد ہوتا ہے. تو پہلے جو اسباب کیا ہیں سر میں درد دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. ان کا کہنا ہے کہ بیٹا بری عادت میں لگ گیا ہے, گھر نہیں آتا, میں کیا کروں؟ دعا کا میسج ہے. دعا کریں اور اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کریں, محبت دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے قریب بھی آئے گا اور بری صحبتوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ. یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کہ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم, یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم. گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیں 3 مرتبہ, تو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کے جو بھی مسائل ہیں, جو بھی پریشانیاں, اور جس نیت سے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں. نمازوں کی پابندی کیجئے, ہو سکے تو باجماعت نمازیں ادا کیجئے, نماز پڑھتے رہیے, نماز کی دعوت دیتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا